بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علم السلام علیکم۔ میں سمینہ بلوچ، لیکچرر گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج سکھر، آج میں آپ کو 11ویں جماعت کی گلزار اردو میں سے مرزا اسد اللہ خان کی غزل پڑھاؤں گی، جو کہ نمبر شمار میں 25 اور حصہ نظم میں 6 نمبر پر ہے۔ آج کا لیکچر بھی 3 حصوں پر مشتمل ہے، یعنی شاعر کا تعارف، تشریحات اور مرکزی خیال۔ مرزا اسد اللہ خان نام اور غالب تخلص تھا۔ تخلص کہتے ہیں اس چھوٹے نام کو جو شاعر اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں۔ آپ 27 دسمبر سن 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا۔ آپ کے چچا نصر اللہ بیگ فوج میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ والد کے انتقال کے بعد انہوں نے ہی غالب کی پرورش کی۔ غالب نے بچپن اور جوانی عیش و عشرت میں گزارے، لیکن چچا کے انتقال کے بعد خاندانی جاگیر کا جھگڑا پیدا ہوا۔ یوں مفلسی اور تنگ دستی میں گھر گئے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے دربار میں سے وابستہ ہوئے، لیکن سن 1857 کے انقلاب سے پھر مصائب اور پریشانیوں کا دور شروع ہوا۔ آخر عمر پریشانیوں میں گزار کر 15 فروری سن 1869 کو دہلی میں ہی انتقال ہوا۔ آپ کی تصانیف میں مرزا غالب چونکہ نظم و نثر دونوں میں مہارت رکھتے تھے، فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے، چنانچہ کلیات فارسی اور دیوان اردو ان سے یادگار ہیں۔ نثر میں غالب کا واحد کارنامہ ان کے خطوط ہیں، جو کہ عود ہندی، اردو معلی، قاطع برہان، لطائف غیبی، غالب نامہ اور مہر نیم روز اور دوسری بہت سی کتابیں ان سے یادگار ہیں۔ اب ہم اپنی غزل کی طرف چلتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر ہے: سب کہاں کچھ لالا و گل میں پنہاں ہو گئیں، خاک میں کیا سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے، جانے کتنے ہی حسین لوگ آئے اور چلے گئے، اتنے حسین چہرے خاک میں مل گئے۔ شاعر کے مطابق زمین پہ جتنے بھی خوبصورت سرخ گلاب ہیں، پھول ہیں، یہ سب انہی خوبصورت لوگوں کی مٹی سے بنے ہیں، اس لیے اتنے خوبصورت ہیں کہ جتنے وہ لوگ خوبصورت تھے۔ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی، مطلب کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی مٹی سے یہ خوبصورت پھول نمایاں ہوئے ہیں، مطلب کہ نظر آ رہے ہیں ہر جگہ۔ زمین پر جو جگہ جگہ پھولوں کی شکل میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ ان خوبصورت لوگوں کی خوبصورتی ہے جو ان پھولوں کی شکل میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جتنے بھی خوبصورت لوگ آج تک دنیا میں آئے ہیں اور وہ خاک میں چلے گئے ہیں، مطلب کہ جب دفنائے گئے ہیں، خاک میں چلے گئے ہیں، تو انہی کی مٹی بھی انہی کی طرح خوبصورت ہے، اور ان میں سے جو ہمیں پھول خوبصورت نظر آ رہے ہیں دنیا میں ہر جگہ، وہ انہی کی مٹی سے
جو ہے وہ نمایاں ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اس قدر خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ دوسرا شعر ہے، یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں، اب مگر نقش و نگار تاکہ نسیاں ہو گئیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ جوانی کا وہ دور جو کہ بہت رنگین تھا، جس میں رنگین محفلیں سجا کرتی تھیں، جو روح کو تسکین بخشتی تھی، وہ دور اب مجھے کچھ عرصہ پہلے تک تو یاد تھا، مگر اب ان کے نقوش میرے ذہن سے مٹتے جا رہے ہیں۔ مطلب کہ شاعر اب رنگینیوں کو فراموش کرتے جا رہے ہیں، اور جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے، شاعر کے ذہن سے وہ حسین یادیں مٹتی جا رہی ہیں۔ یاد تھیں ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں، بزم آرائیاں کہتے ہیں محفلوں کو، رنگا رنگ بزم آرائیاں مطلب کہ رنگا رنگ جو محفلیں تھیں وہ مجھے یاد تھیں، مگر اب وہ نقش و نگار تاکہ نسیاں ہو گئیں، مطلب کہ وہ جو ہے وہ میں فراموش کرتا جا رہا ہوں، تاکہ نسیاں مینس کہ فراموش ہوتی جا رہی ہیں، مجھ سے بھولتی جا رہی ہیں، میں بھولتا چلا جا رہا ہوں ان سب کو، ان خوبصورت یادوں کو، ان خوبصورت محفلوں کو۔ تیسرا شعر ہے، سب رکیبوں سے ہوں ناخوش پر زنان مصر سے، ہے زلیخا خوش کہ محو ماہ کنا ہو گئی۔ اس شعر میں شاعر کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ شاعر کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسانی فطرت ہے کہ انسان اپنے رقیب سے ناخوش رہتا ہے، نالاں رہتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے اور محبوب کے درمیان کسی تیسرے کا وجود برداشت نہیں کر سکتے، مگر زلیخا مصر کی عورتوں سے خوش ہے کہ وہ بھی ان کے محبوب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں کھو کر اپنی انگلیاں تک کاٹ بیٹھی ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے تلمیح سے کام لیا ہے۔ تلمیح اس صنف کو کہتے ہیں، یہ شاعری کی ایک صنف ہے تلمیح، کہ جس میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تو یہاں پہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام اور بی بی زلیخا کا قصے کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس لیے یہاں پہ شاعر نے شاعرانہ تلمیح سے کام لیا ہے، اور مطلب ان کا قصہ بیان کیا ہے کہ اس کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جب مصر کی عورتیں بی بی زلیخا کا مذاق اڑاتی تھیں کہ وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کو پسند کرتی تھیں، ایک دن بی بی زلیخا نے مصر کی عورتوں کو محل میں بلایا اور ان کے ہاتھ میں سیب اور چھری تھما دی، اور اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کو محل میں بلایا۔ زنان مصر یعنی کہ مصر کی عورتوں نے جوں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا جلوہ دیکھا تو وہ اپنا ہاتھ ہی کاٹ بیٹھی، مطلب کہ انہوں نے جو ہے وہ چھری سے سیب کاٹنے کے بجائے اپنا ہاتھ ہی کاٹ لیا تھا۔ بی بی زلیخا نے ان سے اپنا بدلہ لے لیا، اور اس بات پر بھی خوش ہوئیں کہ وہ جس ہستی کو پسند کرتی ہیں ان کو بی بی زلیخا کے علاوہ بھی اور عورتیں پسند کرنے لگی ہیں۔ مطلب کہ شاعر کہتا ہے کہ ویسے عام طور پر سب رکیبوں سے ہوں ناخوش، مطلب کہ رکیب جو ہوتا ہے، جو تیسرا بندہ ہوتا ہے دو عاشق اور محبوب کے درمیان، اس کو رکیب کہا جاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے اکثر جو ہے وہ عاشق جو ہے وہ پر ناخوش رہتا ہے اپنے رکیب سے، لیکن زلیخا جو ہے وہ اس بات پہ خوش تھی کہ مصر کی جو عورتیں ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کو پسند کرنے لگی تھی۔ اس کے بعد شعر ہے، جوئے خون آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ شمع دو فروزاں ہو گئی۔ جوئے خون، جو کہتے ہیں نہر کو، تو شاعر کہتا ہے جوئے خون
کی جو نہریں میری آنکھوں سے بہہ رہی ہیں یہ بہنے دو. کیوں؟ کیونکہ شام فراق ہے. فراق کہتے ہیں جدائی کو. تو شاعر فرماتا ہے کہ محبوب کی جدائی میں جو خون کی نہریں آنکھوں سے بہہ رہی ہیں اسے بہنے دو. محبوب کی جدائی میں رو رو کر اب آنسو خون کی شکل اختیار کر گئے ہیں. تو شاعر کہتا ہے کہ شام فراق ہے، مطلب کہ جدائی کی شام ہے، اس لیے محبوب کی جدائی میں رونا فطری عمل ہے. یہ جو خون کی نہریں آنکھوں سے بہہ رہی ہیں اس کو بہنے دو. تو شاعر کہتا ہے کہ اس کو بہنے دو اور یہ بہتی رہیں. میں یہ سمجھوں گا کہ شمع کہتے ہیں جو رات میں جلائی جاتی ہیں شمع. تو شاعر کہتا ہے کہ میں سمجھوں گا کہ شمع دو جو ہے وہ محبوب کی جدائی میں جل رہی ہیں اور جو ہے انہیں جلنے ہی دو، کیونکہ میرا وجود بھی محبوب کی جدائی میں جل رہا ہے. جس طرح شمع جلتی ہیں پوری رات اپنے وجود کو جلا دیتی ہیں، اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ میرا وجود بھی محبوب کی جدائی میں جل رہا ہے. میں یہ سمجھوں گا کہ شمع دو فروزاں ہو گئیں، مطلب کہ دو شمع روشن ہیں جو میرے وجود کو بھی جلا رہی ہیں. جس طرح شمع جو ہے وہ پوری رات جل کر اپنے وجود کو جلا دیتی ہے، اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ میرا وجود بھی محبوب کی جدائی میں جل رہا ہے. اس کے بعد شعر ہے، میں چمن میں کیا گیا گویا دبستاں کھل گیا، بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئیں. شاعر کہتے ہیں یہاں پہ کہ انہوں نے یہاں پہ اپنی تعریف خود بیان کی ہے کہ جب وہ چمن میں گئے تو ایسے لگا جیسے دبستاں ہی کھل گیا. دبستاں کہتے ہیں مدرسے کو. تو شاعر کہتا ہے کہ جب وہ چمن میں کیا گئے کہ جیسے دبستاں ہی کھل گیا، مطلب کہ انہوں نے وہاں جا کر جب اپنے دل کے دکھ بیان کیے تو ان کے مطابق ان کے دل کے جو درد ہیں وہ سن کر بلبلیں بھی غزل خواں ہو گئیں. ان پر بھی شاعر کی داستان کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ بھی اب غزل خواں ہو گئی ہیں. غزل خواں کہتے ہیں غزل کہنے والے کو. تو شاعر کہتا ہے گویا شاعر کے دکھ درد اپنی زبان میں بیان کر رہی ہیں. شاعر کہہ رہا ہے کہ اب میں جو وہاں پہ اپنے دکھ درد سنانے گیا تھا، چمن میں باغ میں گیا تھا، تو وہاں جو بلبلیں تھیں ان پر میرے دکھ درد کا اس قدر اثر ہوا کہ اب مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اب اپنی جو زبان ہے اس میں میرے ہی دکھ درد بیاں کر رہی ہیں. میں چمن میں کیا گیا گویا دبستاں کھل گیا. دبستہ کہتے ہیں مدرسے کو. بلبلیں سن کر میرے نالے کہتے ہیں دکھ کو، درد کو، پریشانی کو جو بیان کی جاتی ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ جو وہ سن کر میرے دکھ سن کر غزل خواں ہو گئی، وہ غزل کہنے لگی. وہ جو میں داستان سنا رہا تھا اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اپنی زبان میں وہی داستان میری جو ہے داستان غم دہرا رہی ہیں. اس کے بعد شعر ہے، ہم مواحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئی. شاعر کہتا ہے ہم مواحد ہیں. مواحد کا مطلب ہے واحد اللہ کو ماننے والے. تو شاعر کہتا ہے کہ ہم واحد اللہ کو ماننے والے ہیں کہ واحد وہی ہستی ہے جو ہمارا رب ہے. تو ہمارا ایمان، یہ ایمان ہے. کیش کہتے ہیں ایمان کو، دین کو، مذہب کو. تو شاعر کہتا ہے کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم فضول جو رسومات ہیں ان کو ترک کر دیں اور ایک اللہ واحد کے احکامات کو مانیں. ہم مواحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم. مواحد کے ہم واحد اللہ کو ماننے والے ہیں اور ہمارا مذہب ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جو فضول جو رسومات ہیں ان کو ترک کر دیں. ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں. تو شاعر کہتا ہے کہ یہاں اس لائن کا مطلب ہے کہ ان قوموں کا زوال تبھی آتا ہے جب وہ حصوں میں بڑھ جاتی ہیں.
مطلب کہ اپنے ایمان میں کمزور پڑ جاتی ہیں، فرقے بنا لیتی ہیں، ہر کسی کا الگ فرقہ، الگ مذہب، تو ایسی قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی اور وہ آخرکار صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ جو فرقوں میں بڑھ جاتی ہیں، اپنے مذہب سے دور ہو جاتی ہیں، وہ قومیں نہ ہی ترقی کر سکتی ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ آگے جا سکتی ہیں۔ ملتیں جب مٹ گئی اعضائے ایمان ہو گئی، مطلب کہ جب وہ ان کے ایمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مطلب کہ الگ الگ حصوں میں، فرقوں میں جب لوگ بٹ گئے تو وہ ملتیں ہی، ملت کہتے ہیں قوم کو، تو وہ ملتیں ہی صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں، جن میں جو ہے وہ کیا کہا جائے اتحاد نہیں ہے، متحد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب ہے رنج کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں۔ رنج کا خوگر ہوا انسان، مطلب کہ خوگر کہتے ہیں عادی کو، تو شاعر کہتا ہے کہ رنج کہتے ہیں دکھ کو، تو شاعر کہتا ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ دکھ سہنے کا عادی ہو جائے، خوگر مطلب کہ عادی ہو جائے، اس کو دکھ سہنے کی عادت ہو جائے، تو اس کو، انسان کو اس قدر دکھ جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان دکھوں کو سہنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جس انسان کو بہت زیادہ دکھ ملتے ہیں تو وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، خوگر ہو جاتا ہے، تو وہ مٹ جاتا ہے رنج، مطلب کہ وہ دکھ اسے ملتا بھی ہے تو اس کو محسوس نہیں ہوتا، تو وہ دکھ جو ہے، وہ رنج جو ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ اسی طرح شاعر کہتا ہے مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی، مطلب کہ شاعر کہتا ہے میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ مجھ پہ بھی اتنی مشکلیں پڑی ہیں کہ سب آسان ہو گئی ہیں، مطلب کہ مشکلیں سہ کر میں اب اس قدر عادی ہو گیا ہوں کہ مشکل معلوم نہیں ہوتی، اس لیے سب اب آسان ہو گیا ہے کیونکہ میں بھی اب ان مشکلات کا عادی ہو گیا ہوں۔ آخری شعر ہے، یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم ویران ہو گئیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر اسی طرح غالب، اپنے بارے میں خود بیان کرتے ہیں کہ اگر اسی طرح میں، مطلب کہ غالب اپنے محبوب کی جدائی میں نوحہ کرتے رہے، یوں ہی گر روتا رہا، مطلب کہ روتا اگر میں رہا یوں ہی، تو اے اہل جہاں، کہ شاعر کہتا ہے کہ اگر میں ایسے نوحہ کرتا رہا تو اے دنیا والوں دیکھنا کہ یہ جو بستیاں میرے آس پاس ہیں، دیکھنا ان بستیوں کو، یہ جو میرے آس پاس بستیاں ہیں وہ میرے، مطلب کہ شاعر کے رونے اور نوحہ گری کی وجہ سے ویران ہوتی جائیں گی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ لوگ اس نوحہ گری سے، میں جو محبوب کی جدائی میں روزانہ روتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، نوحہ گری کرتا ہوں، اس سے تنگ آ کر کہیں اور جا کر بسیں گے، مطلب کہ وہ علاقہ ہی چھوڑ جائیں گے، یہ بستیاں، یہ گنجان آباد علاقے، یہ سب خالی ہو جائیں گے، لوگ سکون کی خاطر کہیں اور جا بسیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ شاعر جو ہے وہ پوری رات محبوب کی یاد میں نوحہ گری کرتے ہیں، تو اس طرح لوگ جو ہے وہ پریشان ہو کر وہاں سے کسی دوسری مقامات پر جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اگر اسی طرح میرا نوحہ جاری رہا اور لوگ جاتے رہے تو یہ بستیاں جو ہے وہ آخر ویران ہو جائیں گی میرے نوحے کی وجہ سے۔ اب مرکزی خیال ہے، شاعر کا خیال ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی حسین لوگ آئے اور اپنا وقت پورا کر کے خاک میں پنہاں ہو گئے ہیں، پنہاں مطلب کہ چھپ گئے ہیں، داخل ہو گئے ہیں، چلے گئے ہیں، تو ان کی خاک سے یہ خوبصورت پھول پیدا ہوئے ہیں جو ہر جگہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ شاعر کے مطابق ان خوبصورت لوگوں کی مٹی سے یہ پھول بنے ہیں جو خاک میں دفن ہو گئے ہیں،
اس کے بعد شاعر آگے فرماتے ہیں کہ خدائے واحد کو وہ ماننے والے ہیں اور ان کا مذہب ان فضول رسومات کو ترک کرنا سکھاتا ہے۔ ان کے مطابق کہ جو قومیں فرقوں میں بٹ گئیں وہ صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئیں، وہی قومیں ترقی کر سکتی ہیں جو متحد ہیں اور الگ الگ فرقوں میں نہیں بٹتیں۔ اور یہ کہ انسان اگر دکھ کا، رنج کا عادی ہو جائے، خوگر ہو جائے، تو اس کا غم جو ہے وہ مٹ جاتا ہے، مطلب کہ وہ اس قدر غم کا عادی ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی مشکل پڑتی بھی ہے تو اس کو محسوس نہیں ہوتی۔ تو شاعر نے اپنے بارے میں بھی یہی کہا ہے کہ مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ سب آساں ہو گئیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی غزل بھی اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔